زیادہ اعزاز اور اس عمل کی جو شان ہے اس کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ آیت کے شروع میں یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ مقدس جو ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح اور اس کی تحلیل اور اس کی تکبیر میں مشغول ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو اس کے عباد مکرمون ہیں اور اس کی تسبیح و تعلیل میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے درود و سلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے ملائکہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام کثرت کے ساتھ۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون کے بغیر بھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک مکمل حکم ہے، صلاۃ اور سلام بھیجو آپ پر، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کلام کی ابتدا اس طرح فرمائی کہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں جن کا کام صرف اللہ کی تسبیح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ میری تسبیح کے لیے پیدا ہوئے ہیں، میری عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مگر میں ان کو، وہ میری مخلوق ہے، میں ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ میرے محبوب پر بھی اگر درود پڑھو تو وہ بھی میری حمد میں ہی آتا ہے، کیوں کہ میرا محبوب جو ہے وہ میری تخلیق ہے اور میری پسند ہے، میرا محبوب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح و تحلیل کے لیے مخلوق پیدا ہوئی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے صرف طاعت خداوندی کے لیے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تم میرے محبوب پر، بلکہ خبر دے دی کہ وہ درود تو بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ یہ آیت مقدسہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان اور رفعت شان یعنی بلندی اس پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے اس اہتمام سے جو انبیاء سابقین ہیں ان کے بارے میں کسی کے لیے ایسا حکم نہیں فرمایا اس اہتمام کے ساتھ۔ یہ ضرور موجود ہے کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا ان پر سلام بھیجتا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر یہ وہی موجود ہے، بار بار سلام علی موسیٰ و ہارون ہے، سلام علی ابراہیم ہے، سلام علی الیاسین ہے، اور سلام علی نوح فی العالمین ہے، مگر صلاۃ اور سلام دونوں کے ساتھ، اور پھر اس خبر کے ساتھ کہ اللہ بھیجتا ہے، اے مومنو تم بھی بھیجو۔ یہ اہتمام ہمارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کا خاص یہ امتیاز ہے۔ اور پھر یہ کہ درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پڑھا جاتا ہے تو سلام، یہ عزت، یہ شرف، یہ کرامت تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، مگر یہ طاعت اللہ حکم الحاکمین کی ہے، کیونکہ اس کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں نا، مامور بہی پر عمل ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ جن کاموں پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور اس کی عبادت میں وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ یعنی درود نبی پاک پر بھیجنا یہ طاعت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور بندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی بنتی ہے۔ درود حضور پر بھیجا جا رہا ہے، خوش رب ہو رہا ہے، اور اس پر بندے کو اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ وہ بندگی اور یہ وہ عمل ہے، حسن عمل ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، بلکہ کتنا قابل فخر کام ہے کہ جس میں اللہ کی مقرب اور مکرم مخلوق، فرشتے، ملائکہ، وہ بھی شریک عمل ہیں، اور نہ صرف ملائکہ شریک عمل ہیں بلکہ خود خالق کائنات جل وعلا وہ اس عمل کو یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ اپنی شان کے لائق وہ بھی آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اس لیے
درود اور سلام یہ اہتمام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور درود شریف پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلام کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ یہ سیاستہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم امت ہیں، استاذ ہیں پوری امت محمدیہ کے، ان کی جو روایت ہے تشہد کی اور درود کی، اس میں بھی یہ الفاظ مبارکہ موجود ہیں کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو درود اور سلام دونوں کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ محترم علامہ صابری صاحب نے جو سوال میرے سامنے پیش کیا ہے، اس کے اندر غالباً یہ پہلو بھی پیش نظر ہے کہ درود و سلام پیش کرنا تو اہم ترین ایک فعل مبارک ہے اور عمل مبارک ہے، مگر اس کے اندر یہ آداب کہ کس کو درود اور سلام انبیاء کرام رسول اعظام یا انبیاء کے سردار اور رسول اعظام کے قائد اور ساری مخلوق کے اللہ کی ساری مخلوق سے کہ رہبر رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنا یا انبیاء کرام رسول اعظام پر درود و سلام پڑھنا، جن کے لیے قرآن پاک میں سلام کے باقاعدہ صیغے موجود ہیں، تلاوت اس کی ہم کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ بھی آ گیا جمع، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو رسول اعظام پر سلام ہے اور نبی پاک پر سلام بھی ہے، صلات بھی ہے، مگر سوال اس پہلو کی طرف ہے کہ لوگ جب انبیاء کے علاوہ بعد از انبیاء رسول اعظام، خاص طور پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے صلحاء، صدیقین، شہداء یا صالحین، جن درجات کا ذکر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ 4 ہی درجے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور نیک بندے خدا کے مومنین اولیاء کرام۔ تو ان کے جو درجات ہیں بعد از انبیاء، جن کے درجات ہیں، جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان کا اعزاز و شرف جو ہے کرنے کے لیے کیا ان پر درود و سلام بھیجا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں محدثین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ صلات اور سلام یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ درود اور سلام جو ہے استقلالاً کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مقصود ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجنا ہے، تو اس صورت میں درود و سلام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور خاص طور پر یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے جیسے حکم فرمایا ان پر درود اور سلام بھیجا جائے، جس طرح کے ہم تمام مسلمان درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، اس میں درود ہے، اور السلام علیکہ ایھا النبی یہ سلام ہے۔ اچھا، اس پر بعض لوگوں میں جو ہے غلط فہمی کی وجہ سے یا شومی قسمت کے ایسے باتوں میں لوگ الجھ جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بغیر کوئی درود ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ یہ درود ہے مگر یہ سلام نہیں ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سامعین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود شریف پڑھتے ہیں، نماز کے باہر ہر وقت یہی درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ درود شریف اس آیت کریمہ کے مطابق مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ درود بھیجو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. اور اللہم صلی علی محمد پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ بارک والا جو ہے اس میں بھی آخر تک پہنچ جائیں، اس میں سلام کا لفظ ہی کوئی نہیں. لہذا اگر کوئی بندہ ورد کرتا ہے اس درود پاک کا تو وہ صرف درود پڑھ رہا ہے، سلام نہیں پڑھ رہا ہے، سلام کا لفظ ہی کوئی نہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا کر دیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، بعض لوگوں کی طرف سے، مہم جو لوگوں کی طرف سے، کہ اچھا اگر یہ کامل نہیں ہے تو پھر اس کی تعلیم کیوں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کمال ہو گئی ہے، یہ آج آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ پورا نہیں ہے. ہمیں پہلے سے پتا ہے الحمدللہ، آج پتہ نہیں چلا. لیکن یہ بات غور سے سنو کہ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے نماز میں، وہاں پہلے سلام ہے نا، وہاں تو السلام علیکہ ایھا النبی موجود ہے، تو السلام علیکہ ایھا النبی اور اللہم صلی مل کے درود بھی بن جاتا ہے، سلام بھی بن جاتا ہے. اور جہاں نماز سے باہر آپ پڑھ رہے ہیں وہاں یا تو آپ شروع کریں السلام علیکہ ایھا النبی سے اور پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد، تو درود و سلام دونوں پر عمل ہو گیا. جب باہر درود آپ صرف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد سے تو پھر کیسے پورا ہوگا؟ وہ سلمو کیا بنا اس میں؟ سلم کا تو اس میں سیگا ہی کوئی نہیں. اس لیے درود پاک کامل پڑھنا، درود و سلام پڑھنا جب آپ کو مقصود ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا، تو اس صورت میں یہ جو بدعت بعض لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ درود ابراہیمی ہم کامل سمجھتے ہیں اور سلام سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی اختراع ہے جو اس کو لوگوں پر مسلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ پڑھنا افضل تب ہوگا جب پہلے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا جائے گا، نہ پڑھا جائے تو یہ آدھا رہ گیا. درود والی آیت پر سلو پر عمل ہو گیا مسلمان کا، سلمو پر نہیں ہوا اگر صرف اللہم صلی علی محمد پڑھتا رہے ساری عمر. تو جامع عمل تب ہوگا کہ صلاۃ اور سلام دونوں کے سیغے جمع کرے. اسی لیے درود پاک کے سیغے کے ساتھ جب ہم اہل اسلام پڑھتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ پوری دنیا میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یہ جامع ہو جاتا ہے، اس میں صلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، اور ایھا النبیوں کا بدل یا رسول اللہ وہ بھی آ گیا، کیونکہ اس میں صیغہ ندا کے ساتھ سلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس لیے یا پھر نماز کی طرز پر پورا پڑھیں، پہلے سلام کے لفظ پڑھیں السلام علیکہ ایھا النبی اور پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد، اس طرح ورد کرتے رہیں تو بھی جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ بات جو علامہ صاحب نے ابھی پوائنٹ اٹھایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد درود شریف یا درود و سلام ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کی امت کو شامل کر رہے ہیں، یا آپ کے خانوادہ عطرت پاک آل پاک کو شامل کر رہے ہیں، یا آپ کے اصحاب پاک کو شامل کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ وہی ہے ناظرین اور سامعین، اس کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ آپ نے دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو درود شریف سکھایا ہے اس میں خود آل پاک کو شامل کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو کیا سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی جب آپ روز پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی روایت ہے درود شریف کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معلم امت ہیں، جن کو مقرر کیا کہ سکھاؤ ان کو، انہوں نے یہی تلاوت کی ہے درود شریف کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سمجھ یہ آئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ درود جب پڑھو تو اللہم صلی علی محمد پڑھو اور پھر پڑھو وعلی آل محمد. اس کو کہتے ہیں اتباعاً درود پڑھنا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہ آئے، آپ کا اسم گرامی موجود نہیں ہے درود و سلام میں، تو اس وقت استقلالاً درود ہوگا، سیدھا اسی بندے کے لیے مقصودی ہوگا پڑھنا. تو یہ امت کے لیے استقلالاً درود شریف بھیجنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ان کا اعزاز ہے کہ استقلالاً درود شریف ان پر بھیجا جائے. ہاں ان کی اتباع میں وعلی آل محمد کر کے آل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آل پاک سرکار کی، ان کے لیے بھی آپ درود شریف بھیج سکتے ہیں کیونکہ حضور نے سکھایا ہے. اور پھر وعلی آل محمد جو ہے یہ تو اس پر نص ہو گئی سنت سے
کہ اتباعاً درود شریف پڑھنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے امت کے درمیان کہ اتباعاً درود شریف آپ کی آل پاک پر، اصحاب پاک پر پڑھنا، کیوں؟ ازواج مقدس پر پڑھنا، کیوں؟ کہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر جس طرح آل محمد ان کے لفظ ہیں، ازواج محمد ان کے لفظ بھی موجود ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے دوران جو ہے اللہم صلی علی آل ابی اوفا بھی فرمایا، یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب بھی امت کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس کو اللہ نے درود سے ہی تعبیر کیا ہے، صلات سے تعبیر کیا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اموال جو ہے، جو مخیر لوگ ہیں، مالدار ہیں، ان سے مال لے لیجئے، صدقات ان سے لیجئے اور ان کو پاک فرما دیجئے، یعنی اس عمل سے ان کا مال بھی، ان کی زندگیاں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں۔ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا، اور ان کا تزکیہ فرما دیجئے اس کے ساتھ، اور وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا فرما دیجئے، کیونکہ صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ کئی معنوں کو محتمل ہے، اس لیے جب صلی کا لفظ یا صلاۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو معنی اپنا اس کا ایک الگ معنی ہے، ملائکہ کی طرف ہو تو الگ معنی ہے، امت جب بھیجتی ہے تو اور معنی ہے، اسی طرح حضور جب امت کے لیے کرتے ہیں تو دعا کا معنی یہ الگ معنی ہے، لیکن لفظ وہی چل رہا ہے، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، حبیب پیارے ان کے لیے صلات فرمائیے، یعنی ان کے لیے دعا فرما دیجیے، اور آپ کا ان کے حق میں صلات کرنا ان کے لیے، یعنی نبی پاک کی طرف سے امت کے لیے، یہ ان کے لیے باعث رحمت ہے، جس کے لیے آپ فرماتے ہیں اس کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، سکن لہم، ان امتیوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب استقلالً درود شریف، جو پہلا درود شریف جو نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا اس میں گرامی ہے، اور آپ کی اتباع میں آپ کے ساتھ آل پاک کا درود ہے، ازواج پاک پر درود ہے، اور دیگر سیغ میں جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کے جو احکام سلام کے فرمائے ہیں، اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے قرآن مقدس کی آیت ہے۔ دیکھیے آل پاک کے لیے جس طرح حدیث پاک ہے، اصحاب رسول کے لیے قرآن پاک کی آیت میں یہ حکم ہے، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تم پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور اس کی ان درود نے، اس صلات نے، اس کی اس کرم نے ہی اسی کے وسیلے سے تمہیں ظلمتوں سے نور میں وہ لے آیا، یہ اس کی صلات ہے، اور اللہ مومنین پر بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اور تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یہ آج کے دن نہیں، قیامت کے دن بھی ان کے لیے آداب ہیں، تحیت ہے ان کے لیے۔ ہم تو تحیات للہ ہے نا، اللہ کے لیے آداب پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کے صحابہ کے لیے وہ دن آداب کا دن ہے، یعنی جو قیامت کا دن ہوگا اور سلام کا دن ہوگا۔ کیوں کہ جو دنیا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہے اور رسول اللہ کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، فرمایا اس دن مالک خالق جل وعلا اور اس کے فرشتے صحابہ پر درود بھیج رہے ہوں گے اور سلام بھیج رہے ہوں گے، اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ان کے لیے بہت بڑا اجر کریم، یعنی بہت ہی بڑا اجر اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ تو آل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے لیے درود و سلام، مگر استقلالا نہیں۔ جب حضور کا نام نہیں آیا، نام نامی اس میں گرامی نہیں آیا، تو اس وقت ان کو صلات کے ساتھ یا سلام کے ساتھ یاد کرنا یہ شرک فی الرسالت ہے، شرک فی الرسالت ہے۔ کیوں کہ جو آداب خاص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان آداب کو متعدی کر دینا حضور کے اسم گرامی کے بغیر یہ شرک ہوگا۔ کیوں کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ان ذوات مقدسہ کو جب نبی کریم علیہ السلام کے نام پاک کے بغیر یاد کیا تو وہاں سلام نہیں فرمایا، وہاں ان کے لیے خاص کیا اعزاز کیا؟
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اب یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ فرما سکتا تھا کہ سلام ہے اللہ کا ان پر، اور اے مومنو تم بھی ان پر سلام کہو. کیوں؟ کہ ان میں کون نہیں شامل؟ حضرت ابو بکر صدیق سابقون الاولون سے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون سے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سابقون الاولون سے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں. کوئی دنیا کا بندہ کسی مسلک سے گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو اپنے آپ کو دعویٰ داری رکھتا ہے مسلمانی کی، وہ بتا دے کہ یہ سابقون الاولون سے نہیں ہے. اس پر تو لوگ فضیلت میں بڑا اول من اسلم اول من اسلم، تو اول من اسلم آیا تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو. اس اعزاز سے لوگ خوش نہیں ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی وضاحت میں اور بھی کر دوں. کال ہے اگر تو کال لے لیں، بعد میں تو بات کر لیں. جی ہمارے ساتھ اسرار احمد صاحب ہیں آکسفورڈ سے. السلام علیکم اسرار صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. جی میرے دو سوال ہیں. پہلا تو سوال حضور شاہ صاحب اس کا بتائیں کہ یہ جو آل محمد ہے اس میں کون کون شامل ہیں؟ کیا جیسے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آل فرعون کہتا ہے تو فرعون کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو جب ہم آل محمد کہتے ہیں کیا یہ ہم امت پر بھیج رہے ہیں سلام؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم اس بات پہ کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس جگہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو یہ کیا صحیح ہے ایسے کہنا، یا اس میں گستاخی ہوگی، یا عقیدے میں جو ہے نا خرابی ہے کہ کوئی ایسی جگہ جو ہوتی ہیں جہاں ناپاک جگہ ہوتی ہیں؟ کیا ایک اس بات پہ شاہ صاحب تھوڑا اضافہ فرما دیں. جزاک اللہ. جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے، آپ کے سوال پر ضرور بات ہوگی. جی حضرت. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس بات پر یہ بیان بھی حدیث میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی اور دیگر کتب حدیث میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے درود سے منع فرمایا کہ جس درود میں نبی کریم علیہ السلام کے آداب کے ساتھ ساتھ آل پاک کو شامل نہ کیا جائے. یعنی نبی پاک جس طرح آپ نے تلقین فرمائی ہے اور تعلیم فرمائی ہے، اسی طرح درود پاک کو آپ پسند کرتے ہیں کہ جس وقت کوئی درود شریف پڑھے، سلام پڑھے، تو اتباعاً آپ کی آل پاک کو، آپ کی اولاد پاک کو بھی اور آپ کے صحابہ پاک کو بھی اس میں شامل کر لے. اچھا، بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دم کٹا درود جو ہے صلاۃ بطرہ وہ نہ بھیجو مجھ پر، یہ احادیث میں ذکر موجود ہے. مگر اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر آپ پر درود شریف پڑھا ہی نہیں جا رہا، نام مبارک ہی نہیں لیا جا رہا، تو مستقل درود وہ پڑھو. آپ کی آل پاک آپ کے اتباع ہیں نا، آپ کے پیچھے ہیں. جب آپ آگے ہیں تو پھر یہ اس میں طبعاً یہ حضرات شامل ہوتے ہیں اور حصہ پاتے ہیں. جب آپ کا ذکر پاک ہی نہیں، مثلا نام ہی کسی صحابی کا لیا جا رہا ہے یا نام ہی آل بیت میں سے کسی کا لیا جا رہا ہے، حضور کا اس میں گرامی اس وقت لیا نہیں جا رہا، تو اس کے آداب یہ ہیں کہ وہ دعا کی جائے جو امت کے لیے کی جاتی ہے، امت کے صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے کی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ، یہ سب ٹھیک ہے. کیوں کہ یہ اتباع میں ہو رہا ہے. طبعاً اب نام پاک آپ کا آیا ہی نہیں. مثلا ایک آدمی حضرت مولا علی شیر خدا کا نام لینا چاہتا ہے، ایک آدمی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لینا چاہتا ہے، مولا پاک کا نام ایک لینا چاہتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت ذکر نہیں ہو رہا، حضرت مولا پاک کا مستقل ذکر ہے. یعنی ہم بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا مدینۃ العلم کے باب ہے جی، یا ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. اس وقت ذکر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے نا، تو کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے گا حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام، یا کوئی یہ کہے کہ حضرت مراد رسول حضرت عمر علیہ السلام،
یا کہتا ہے جی کہ کان حیا و مالک جنت حضرت عثمان غنی علیہ السلام، یا کہتا ہے جی حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام، تو یہ زیادتی کرتا ہے۔ کیوں کہ استقلالاً ان کے لیے تردی کے الفاظ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، وہ بولے جا سکتے ہیں، اور فقہاء نے اس پر صراحت فتوے میں فرما دی ہے، فتاوی شامی میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک اگر نہیں تو استقلالاً غیر انبیاء پر درود شریف بھیجنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ شرک پھر رسالت ہے۔ تو اس پر بعض لوگ جو ہے نا جی یہ کہتے ہیں جی السلام علیکم جائز ہے، فلاں جائز ہے، لغتاً جائز ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درود و سلام نبی کریم علیہ السلام پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی امت پر، اتباع میں جی جی آپ کی امت کے علماء پر، تباً سب پر درود شریف۔ اب دیکھیں نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا ہے، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو آپ اس کی شعر پڑھتے جائیے، پہلے اشعار جو ہیں تقریباً 30-40 اشعار سرکار کی ذات صفات الغرض ان کے ہر منہ تک گئے ہیں، ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، لیکن اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ اہل بیت پاک، صحابہ پاک، عشرہ مبشرین، بدریین، سب کے نام لیتے گئے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے چاروں ائمہ پر، جی اہل بیت اطہار کے بعد صحابہ پاک ہیں، ازواج مطہرات پر، اور پھر جناب چاروں ائمہ پر، پھر حتیٰ کہ ساری امت پر، سب پر بھیجا۔ یہ ہے تبان بھیجنا۔ تو ایک دن ایک آدمی بوڑھا سا میرے ساتھ الجھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی ہر شعر مستقل ہے یہ۔ میں نے کہا آپ کو دماغی علاج کرانا چاہیے، ہر شعر اگر مستقل ہے تو کیا کوئی شعر پہلا جو ہے اس کو مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں پہ سلام کے بعد اعلیٰ حضرت نے کہیں شہر یار ارم تاجدار حرم پر بھی کوئی شعر لکھ دیا ہے جو حضرت امیر حمزہ والا شعر وہاں پہ پڑھ دیا جائے؟ آپ نے پہلے نعت مصطفیٰ میں سارے لاکھوں سلام آپ کے لیے ہیں، پھر آپ کے تبان آپ کے سب کے ذکر کر دیے۔ تو لوگوں کو آج کل کے دور میں اپنا اپنا فہم ہے، مگر اس پر علماء ملت کا اتفاق ہے صدیوں سے۔ سبیل المؤمنین یہ ہے، یعنی قرآن نے جس کو سبیل المؤمنین کہا نا، کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سبیل المؤمنین بھی دیکھو کہ تم سے پہلے مسلمانوں کا طریقہ کیا رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے، تو ان کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جل شان ہوا ہے، عز اسمہ ہوا ہے، جل جلالہ اس کے لیے کہا جاتا ہے، تو اب بزرگی اللہ نے دی ہے، قرآن میں منصوص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت دی ہے، جی لیکن عز اسمہ ہوا آپ کو نہیں کہا جاتا، جل شان ہوا آپ کو نہیں کہا جاتا۔ کوئی کہے گا تو فوراً یہی بات ذہن میں آئے گی کہ اللہ کے پاس ساتھ جو آداب ہیں جی جی وہ استعمال کر رہا ہے رسول اللہ کے لیے۔ اسی طرح جو رسول اللہ کے آداب ہیں اس کو بھی جو رسول نہیں ہیں ان کے لیے استعمال کرنا، اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے کہ آج گڑھنتو جن لوگوں کو لوگوں نے مسیح موعود مادی بنا رکھا ہے اس کو علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، جی تو اگر زورا زوری کوئی کہے نہیں میں تو پڑھوں گا، تو میں نے کہا پھر ان کا منہ تم بند کر لو گے جا کے۔ یہ دروازے جو لوگ کھولتے ہیں نا، وہی بعد کے بدبختوں کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ اگر زورا زوری کر لینا ہی کوئی کام ہے کہ ہم تو کریں گے جی، آپ کیا کر لیں گے جی، ہم تو کریں گے، بھئی آپ کرو گے تو پھر سب کر رہے ہیں، اور اس کے کرنے کا جو جتنا بھی اس کا عذاب ہے ایک غلط رسم پیدا کرنے کا، وہ ان لوگوں کو بھی راستہ جنہوں نے دیا ہے ان پر بھی پڑتا ہے جا کے۔ لہذا جو آداب بارگاہ ربوبیت کے ہیں ان کا وہاں خیال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، تو اس کے آداب وہ ہے۔ اسی لیے بارگاہ نبوت کے جو آداب ہیں وہ ان کے ساتھ خاص ہیں۔ اور درود و سلام میں طبعاً جائز ہے، جس طرح حضور نے سکھایا وہ اعلیٰ کے ساتھ آپ پڑھ لو، جب حضور کا ذکر ہو تو ضرور ان کو شامل کرو اس میں، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک نہیں ہے پھر اس وقت آپ استقلالاً پڑھنا چاہتے ہو تو رضی اللہ عنہم جو دعا ہے اس کے لیے۔ اسی طرح صحابہ پاک اور تابعین کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لیے استقلالاً جب آپ دعا کرتے ہو تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ترحیم ان کے لیے کرو، اچھے سے اچھے لفظوں میں ترحیم کے لیے، مغفرت کے الفاظ ہیں تو وہ ان کے لیے بول سکتے ہو۔ یہ ہیں آداب۔ تو آداب جو ہوتے ہیں وہ کسی بات کا بھی حسن ہوتے ہیں، حسن ہے، اس لیے درود و سلام میں اتباعاً سرکار نے جیسے شامل فرمایا تو ہر درجے پر تقریباً میں نے تھوڑا تھوڑا بہت اس کی وضاحت اچھی کر دی۔ فرمائی، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ حیدر صدیق صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم جی، شاہ صاحب کو آپ کی خدمت میں سلام عرض پیش کرتا ہوں۔ جی بس شاہ صاحب میرا تعلق ہے لاہور موچی گیٹ سے، ایک علاقہ ہے چوک نواب صاحب، جی شاہ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ ہیڈ کوارٹر ہے شیعہ حضرات کا۔ جی جی کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ حضرات قرآن پاک، ایک ان کا چینل جو چل رہا ہے وہ قرآن پاک کی حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ حضرات جو شیعہ گروپ جو ہے یہ کائنات جب سے بنی اس سے پہلے سے ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کہاں سے شروع ہوئے؟ اور ایک چھوٹا سا میں یہاں پر واقعہ بھی ذکر کرتا جاؤں، جو آپ کے بہت سے کالرز آتے ہیں جو شیعہ حضرات بھی ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر میں ان حضرات کو جانتا ہوں کیونکہ میں اس علاقے سے ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ چونکہ ہمارا وہاں اس علاقے میں رہنے سے آنا جانا رہتا تھا ان لوگوں کے اچھا پاس۔ حیدر صدیق صاحب، یہ ذرا تھوڑا فرمانا، آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک سے ثابت کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات کریمہ سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ گروپ جو ہے یہ کائنات بننے سے پہلے سے ہے۔ اچھا یہ پچھلے دنوں سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے۔ تو میں نے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی اہل سنت والجماعت تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو تھا ہی کوئی نہیں۔ جی 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 تو یہ شاہ صاحب ذرا بتائیں۔ تو اس کے ساتھ میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ اکثر گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں، تو میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ ہمارے ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا اکثر، تو ایک دفعہ میری والدہ مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کسی کو ملنے گئے تو وہاں پر ان کی مجلس ہو رہی تھی، تو وہاں پر کافی جوتیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھی، تو میری والدہ نے کوشش کی کہ جوتیوں کے اوپر جوتی نہ آئے، وہ بدتمیزی سے ہوتی ہے، تو انہوں نے جوتیاں ہٹانے کی کوشش کی، تو اندر سے خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی نہیں آپ جوتی اس کے بعد رکھ کے چلے آئے۔ میری والدہ نے پھر بھی جوتیوں کو علیحدہ کیا، تو کیا دیکھتے کہ نیچے صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں، اوپر اس نے جوتیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ حضرات جو بھی آپ آ کر سوال کرتے ہیں آپ سے، تو میں ان سے بہت بہترین حضرات کو دیکھ چکا ہوں، تو میری گزارش یہی ہے کہ شاہ صاحب اس پہ روشنی ڈالیں کہ اہل سنت والجماعت کہاں سے شروع ہوئے۔ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے شاہ صاحب کہ جب ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو اکثر جوتیاں وغیرہ گم ہو جاتی ہیں، کیا یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جوتی کو کسی بیگ میں ڈال کر انسان اپنے جسم کے ساتھ باندھ لے؟ جی ٹھیک تو پلیز اس پہ تو تھوڑا سا ارشاد جی فرمائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت آپ نے بہت ناظرین پیاری وضاحت سماعت کی آپ نے، اور حضرت نے بڑے اچھے اور احسن انداز میں بڑے تفصیلی موضوع کو انتہائی مختصر اور جامع انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے، اور بڑی پیاری بات یہ فرمائی کہ جس طرح توحید میں شرک کا شائبہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے قریب تک بھی نہ جائے، اسی طرح شرک پھر رسالت بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جو تخصصات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور آقا انعامدار کے ہیں، اور جو آپ کے القابات ہیں، اور جن ناموں کو، صفاتی ناموں کو، اوصاف حمیدہ کے ساتھ جن لفظوں کا استعمال آپ کی ذات مقدسہ کے لیے کیا جاتا ہے، انہی الفاظ کا استعمال غیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا، خواہ وہ اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام ہیں، تو اس سے شرک پھر رسالت کا پہلو نکلتا ہے، اور اس سے بڑے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ اچھے نتائج نہیں نکلتے، بہت سارے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ لہٰذا یہ سب سے اچھا اور بہتر آداب کا طریقہ ہے کہ جو القابات جس شخصیت اور ہستی کے ساتھ خاص ہیں ان کو اسی کے ساتھ ہی خاص رہنے دیا جائے، اور اس میں کسی طرح کی ایسی کنفیوژن نہ پیدا کی جائے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی طریقے سے ہو جو دیگر ہستیاں ہیں ان کی شان کے مطابق ان کا ذکر ہو۔ حضرت اسی پر تھوڑی سی بات جو ہے نا، لوگ اس پر آگے سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جیسے آپ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین کے جتنی بھی آیات آئیں، تو ایک یہ بھی آیت ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تو اس سے پھر کیا وہ کہتے ہیں بھی یہاں تو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو وہ بندے عباد جو چنے گئے یا جن کو استفا کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسا تو جو سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں بھی تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جی جی اس میں کوئی بندہ ایک فرد متعین نہیں ہے نا، ہاں ہاں یہ بات تو آپ بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں ٹھیک۔ لیکن جب یہ رسم چلتی ہے تو پھر اس میں آپ ایک ایک بندے کے لیے کیسے منصوص ثابت کریں گے کہ یہ مصطفیٰ ہے؟ ٹھیک ہے جی، جی جی یہ ہے مسئلہ۔ تو
آپ السلام علی عباداللہ الصالحین جو کہتے ہیں ہم لوگ، جی جی تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عموم کے ساتھ یہ لفظ بولنا چونکہ حدیث سے ثابت ہے اس طرح جائز ہے، جی جی اور پھر تبان ہے. طبعا پہلے نبی پاک پر ہو گیا نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو تبان تو اختلاف ہی کوئی نہیں کہ صدیقین پر پڑھو، شہداء پر پڑھو، صالحین پر پڑھو، علماء امت پر پڑھو، اولیاء امت پر پڑھو، خانوادہ نبوت پر پڑھو، جس طرح سرکار نے فرمایا ایسے پڑھو، لیکن تبان پڑھو. جب حضور کا ذکر آئے تو پھر دعا میں ان کو شامل کرو. بلکہ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ مسند امام احمد میں جو حدیث آئی ہے صلاۃ بطرہ والی کہ ایک دم کٹا درود نہ پڑھو، میرے ساتھ میرے خاندان کو، میرے صحابہ کو شامل کر لو. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام ہی نہیں آتا تو پھر تبن تو نہیں بنتا نا، پھر تو مستقل بنتا ہے. تو مستقل یہ حضور کے لیے ہے، حضور کا صدقہ تو ان کو مل سکتا ہے، لیکن خود ان کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو شاید کوئی یہ سمجھ لے جی کہ ان پر درود پڑھنا ہی جائز نہیں ہے. جائز ہے لیکن تبان طبعا حضور کے ساتھ. صاحب ٹھیک ہے جی. نبی پاک پر جب پیش کیا جائے پھر آپ کے ساتھ جو آپ کی ذریت پاک ہے، آپ کے صحابہ پاک ہیں، ان پر پڑھ لیے جائے. جب ان کا ذکر پاک نہیں ہو رہا، مستقل ایک نام، مثلا ایک سنی اٹھتا ہے تو کہتا ہے ابو بکر صدیق علیہ السلام، اور ایک سنی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے حضرت علی علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ایک اور پارٹی اٹھتی ہے حضرت علی علیہ السلام. ان کا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے شعار ہے. ٹھیک ہے. میں ان کو یہ پوچھتا ہوں کہ زورا زوری اگر کام کرنا ہے تو پھر جنہوں نے نکال لیا ٹی ویوں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام، تو کیا اچھا لگتا ہے ان کو؟ کیا یہ لفظ سن کے ان کو اچھا لگتا ہے؟ ضرور اس وقت یہ بھی کڑتے ہوں گے کہ یہ کون ہے جی جس پر درود پڑھا جا رہا ہے. تو ہم نے کہا آپ نے تو دروازہ کھولا اس بات کا. کیا رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر نہیں پورا ہوتا لوگوں کا؟ یہ کوئی چھوٹا سا لفظ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اتنی عظمت بخش رہا ہے؟ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پھر رضی اللہ عنہم وأعد لہم جنات، جی خالدین فیہا ابدا. اتنے لفظ جن کے لیے بولے گئے کہ جنتیں ان کے لیے تیار ہیں، رضا رضوان کے تاج ہیں ان کے لیے. تو ان کے لیے یہ لفظ اگر موضوع نہ ہوتے تو خالق کے کرم سے زیادہ کوئی موضوع طبیعتیں ان لوگوں کی ہیں کہ جو مستقلاً ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کلاسیفیکیشن فرما دی ہے اور جس کلاس میں جس کو رکھا ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور وہ لفظ کم نہیں ہے. دیکھو نا رضوان کے جو لفظ ہیں، رضوان من اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ اکبر کی جو رضوان ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو معمولی سمجھنا، بلکہ بعض بدبختوں کو تو میں نے دیکھا ٹی ویوں پر بیٹھ کر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تخفیف کر رہے تھے، استخفاف کے مرتکب ہوئے کہ یہ کیا ہے جی رضی اللہ عنہ جی فلانا بھی رضی اللہ عنہ جی فلانا. تو میں ان لوگوں کی شکلیں دیکھتا کہ کیسے مدقوق اور متروک اور مہجور اور کس قسم کے مجروح شکلیں ان لوگوں کی، کہ اتنے شرم نہیں آتا. دیکھیے بادشاہ جب اعزاز دیتا ہے نا تو آج تک دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس کی قیمتیں پوچھتا پھرتا ہو کہ یہ جو مجھے میڈل ملا ہے یہ کتنے کا ہے. لوگ بھوکے مر جائیں وہ میڈل بیچتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میڈل کی اصل قیمت یہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈائمنڈ کا ہے، گولڈن کا ہے، کس چیز کا ہے. اس کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ دے کون رہا ہے، سبحان اللہ، اور کس چیز کا اعزاز ہے. وہ اللہ لوگ اعزاز اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں صلاۃ ہو یا سلام ہو یا رضوان ہو، ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ دے کون رہا ہے. اللہ حکم الحاکمین جل والا، اللہ حکم الحاکمین جل والا جب عطا فرما رہا ہے تو اب اس چیز کی عظمت ہے. حضرت بات ہماری جاری ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں مدثر صاحب ریڈ فورٹ سے. السلام علیکم مدثر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرا علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، کیا ان کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو کس تناظر اور کیا حالات تھے، اور کیا عمر تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. شکریہ، تشریف لانے کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام کے اندر آپ موجود ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، اجازت دیجیے دوبارہ آپ کی خدمت میں.